السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ 1442 ہجری کے اس رمضان کے مبارک مہینے میں اس سال جو نصاب آپ کے لیے ہم جمعیت الدعوہ و توعیت الجالیات زلفی کی جانب سے پیش کر رہے ہیں وہ ہے مثالی مسلمان۔ ہم تمام مسلمانوں کو، چاہے ہم مرد ہوں یا عورت، ایک مثالی مسلمان بننا ہے تو کون کون سے اوصاف اپنانے ہوں گے، ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس کے بارے میں آپ کے روبرو ایک ترتیب کے ساتھ سلسلے وار دروس چلیں گے، جس میں ہم چھوٹے چھوٹے عناوین کے تحت آپ کو ایسے رہنما اصول بتائیں گے جس کے ذریعے آپ اللہ کی نظر میں بھی پیارے اور اس معاشرے میں ایک بہترین مسلمان بن کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آئیے، ایک مثالی مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے وہ کیا ہے؟ المسلم مع ربہ، مسلمان اپنے رب کے ساتھ کیسا ہو؟ بیدار مسلمان، روشن بصیرت والا مسلمان، اس سے اسلام کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل پر اپنا پختہ ایمان رکھے، اس سے اپنا تعلق بالکل مضبوط رکھے، ہمیشہ اس کے ذکر و فکر میں رہے، ہر حال میں اسی پر بھروسہ کرے۔ دنیا کے بہت سارے جو بھی جائز اسباب ہیں، وسائل و ذرائع ہیں، ان کی مدد لیتے ہوئے اس کی مدد، اس کی نصرت اور اس کی تائید حاصل کرتا رہے۔ جی ہاں، ایک بیدار مسلمان، روشن بصیرت والا مسلمان ہمیشہ اپنے رب کے ذکر میں ہوتا ہے، دنیا کے مختلف گوشوں میں اس کی نظر پڑتی ہے، اللہ کی قدرت کے آثار اس کو اس کے ذکر پر آمدہ کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی وہ نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی لامحدود بے انتہا اس کے کرشمے اس کی نظروں کے سامنے بالکل واضح ہوتے ہیں، تو یہ ہمیشہ اس کو اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ اس اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتا رہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، راتوں کے یکے بعد دیگرے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے حالت میں، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، اس ساری کائنات کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک، اتنی بڑی تیری کائنات کو دیکھ کر تجھے جو نہیں سمجھ رہے ہیں، تیرے لیے اولاد، تیرے لیے شریک اور دوسرے بہت سارے گناہوں اور شرکوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان کی ساری ان شرکیہ اور ان گندے اور غلط افکار اور ان کے اعمال سے تو بالکل منزہ، پاک اور ہر عیب سے تو مبرہ ہے۔ فقنا عذاب النار، پروردگار تو ہمیں تیرے جہنم کے عذاب سے بچا۔ ایک مثالی مسلمان ہمیشہ اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں ہوتا ہے، اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے، زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں، ہر موڑ پر
اپنے رب کی اطاعت سے نہ ہٹے، اپنی خواہشات کو تک اس کی اطاعت و فرما برداری میں لگا دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جسے امام نووی رحمہ اللہ نے 40 نوویہ میں ذکر فرمایا، اس وقت تک تم میں سے کوئی کامل مومن والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی چیز کے تابع نہ ہو جائے۔ اور سورہ نساء کی اس آیت پر بھی غور کیجئے، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کون؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ جن کے درمیان میں کوئی اختلاف رونما ہو جائے تو جب تک آپ کو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ صحیح فیصل اور حکم نہ مان لیں۔ اتنا ہی نہ، دوسری شرط یہ ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، جو آپ فیصلہ صادر فرما دیں اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی تنگی باقی نہ رکھیں۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری، اور جو فیصلہ آپ سے صادر ہوا ہے وہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر بلا چوں و چرا سر تسلیم خم نہ کر دیں، چاہے وہ مسئلہ ان کی اپنی شخص ذات کے بارے میں ہو، چاہے وہ مسئلہ ان کے خاندان کے بارے میں ہو، وہ مسئلہ ان کے کسی مالی مسئلے سے متعلق ہو، وہ مسئلہ کسی سماجی مسئلے سے متعلق ہو۔ سچے مسلمان کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اللہ کے بھیجے ہوئے ہدایت سے کبھی سر منہ انحراف نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک مثالی مسلمان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو، اپنی مسئولیت کو پہچانے، جو اس کے ماتحت ہے، اللہ نے ان کے ذمے کیا اس پر فرائض عائد کیے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری میں جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ چنانچہ ایک سچا پکا مسلمان، بیدار مسلمان، روشن بصیرت والا مسلمان اپنی اس ذمہ داری میں کبھی کسی طرح کی کوئی خرد برد اور کمی کوتاہی نہیں کرتا، چاہے وہ اس کے ماتحت جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے کوئی اگر کسی طرح کے اللہ کی نافرمانی کا کوئی ارتکاب کرتا ہے تو اسے سمجھانے اور اس کو راہ راست پر لانے کی یہ پوری کوشش کرتا ہے۔ جی ہاں، اگر ایسا نہ کریں تو یہ ہمارے اپنے ایمان کی کمزوری ہوگی، ہمارے دین کی کمزوری ہوگی، ہمارے ذمہ داری کے احساس کا فقدان کہلائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک اچھے مثالی مسلمان بننے کے لیے جو اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں ان کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، کل کچھ اور نئی باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔